عزیزو، ہم میں سے بہت سے لوگ جب عقل اور دانش کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ میں اس دنیا میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں جب مر جاؤں گا اور اس دنیا کو چھوڑ جاؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ اور سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری سوال جو وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں؟ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ میرا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ اس سوال کو اپنے ذہن میں کیری تو کرتے ہیں، لیکن وہ بہت تھوڑے وقت کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جب وہ بھول جاتے ہیں، اور اب ان کو ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اب وہ اس دنیا کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ ان سوالوں کو غیر اہم سمجھتے ہیں۔ جوں جوں عمر گزرتی ہے، زمانہ جو کہ ایک بہت بڑا استاد ہے، اور دنیا جو کہ ایک بہت بڑی کتاب ہے، جب اس میں سے وہ بہت سے علوم کو سیکھتے ہیں اور انہیں سمجھ آتی ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بزرگ بھی ہونے لگتے ہیں، انہیں نیکیوں اور بدیوں کا پتہ لگنے لگتا ہے، اور اب وہ نیکیاں کرنا شروع بھی کرتے ہیں۔ ان کا دل کچھ روحانیت کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان نیکیوں کے بلبوتے پر اب وہ خدا کی رضا پوری کر سکیں گے، اس کی مرضی جو وہ ہماری زندگیوں میں چاہتا ہے پوری ہوگی۔ اگر اس دنیا میں اس کو چھوڑنے کے بعد ایک اور دنیا موجود ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے بھی تیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ بیبے رانے بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیبے رانا بھی ایک اچھا لفظ ہے، پنجابی کا ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ راست باز بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب ان کی زندگی میں 3 سوالات اور کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان پچھلے 3 سوالات سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اور ہم سب لوگ ایک دفعہ ان سوالات کو اپنی زندگی میں، اپنی دماغ میں اٹھا کر ٹھمبر جاتے ہیں۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے، ٹھمبر جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی ایک انگلی کو اپنے گال کے اوپر رکھتے ہیں، دوسرے انگوٹھے کو اور باقی ہاتھ کو ہم ٹھوڑی کے نیچے رکھتے ہیں، اور اپنے آپ سے ایک دفعہ پھر 3 سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال وہ ہم اپنے آپ سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ بچے اس زندگی کو اس زمین پر زمینی زندگی کے طور پر گزارنے میں میری یہ بڑی خواہش رہی، میری یہ تمنا تھی کہ میں نیک بنوں، اچھے کام کروں، میں خدا کا منظور نظر بنوں، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ جس نیکی کا ارادہ میں کرتا تھا وہ تو ہوتی نہیں تھی مجھ سے، لیکن جس بدی کا ارادہ میں نہیں کرتا تھا وہ مجھ سے ہو جاتی تھی۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے نیکی کو کرنے میں پوری ٹل لگا دی، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا، اور میں نے بہت سی بدیاں بھی اسی نیکی کرتے کرتے میں کر ڈالیں۔ میری نیکیاں تو بہت کم تھیں، لیکن میری بدیاں اس سے بہت زیادہ تھیں۔ اس دنیا میں آنے کا کیا یہی میرا مقصد تھا؟ اس دنیا میں آنے میں نے کیا کمایا؟ سوائے اندھیرے، ناکامیاں، پریشانیاں، خدا سے روحانی دوریاں؟ تو کیا یہی میرا حصول حاصل تھا اس دنیا میں آنے کا؟ پھر وہ دوسرا سوال اپنے آپ سے کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہی میرا حصول حاصل ہے تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ میں نیکی اور بدی کے اس بڑے مسئلے کو اپنی زندگی سے نکال کر اس دنیا کو بھرپور انجوائے کروں، اس کی ایک دفعہ منج نکال کے جاؤں۔ آپ کو پتہ ہے عزیزو، منج کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک جھاڑو ہوتا ہے جس کی تیلیاں ہم گھسا گھسا کر استعمال کر کر کے بالکل اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو جھاڑو کا صرف گلہ ہی ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ تو اگرچہ ہارا ہوا تو میں ہوں ہی، بدیوں میں گھرا ہوں، اندھیروں کی پستیوں میں ہوں، تو بس یہیں سے ختم کر دوں اپنے آپ کو، اس زندگی کو، اور یہی میرا حصول حاصل ہو، کیونکہ نیکیاں کرنے سے بھی تو مجھے کچھ ملا نہیں، وہاں بھی میں بدیاں کرتا رہا۔ اور پھر تیسرا سوال ایک اور ہوتا ہے، وہ ہم مسیحوں کے لیے اور بہت سے ایمانداروں کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے
کیا مجھے پورا یقین ہے کہ جہاں میں نے اس دنیا میں بہت سے نقصانات اٹھائے، نیکیاں کمانے کے لیے میں نے بہت زیادہ محنت کی، تو مجھے بعد میں پتہ چلے اس دنیا کو چھوڑ کر کہ آئندہ دنیا کا حصول یا اس کا تصور جو تھا وہ صرف لفظی ہی تھا، جس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ دنیا کا کوئی تصور نہیں تھا اور دنیا صرف یہی ریالٹی میں تھی جو میں نے اس دنیا میں اپنا وقت گزارا۔ یہی ریالٹی تھی اور یہی دنیا تھی۔ میرے عزیزو، اگلی ایپیسوڈ میں ہم ان تمام مسائل کو، ان تمام سوالات کو اچھے طور پر ڈسکس کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ گاڈ بلیس یو۔ ہیو اے نائس ڈے۔ خدا حافظ۔